أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج سے ہم جیسا کہ آگے ربیع الاول سٹارٹ ہو رہا ہے اس مناسبت سے محمد اقبال گیلانی کی ایک اور کتاب اتباع سنت کے مسائل کو سٹارٹ کریں گے. اتباع سنت کیوں امپورٹنٹ ہے، کیا اہمیت ہے، صحابہ کرام کیسے کرتے تھے، ہمیں کیسے کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ ان سب تمام چیزوں کو ہم اس میں کچھ نہ کچھ حد تک دیکھیں گے. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کی امپورٹنس ہمیں پتہ نہیں ہوتی اس وقت تک ہم وہ کرتے نہیں ہیں. جیسے کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان کو جب دیکھتے ہیں کہ اچھا اس چیز کا اتنا فائدہ ہے تو ہم زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اس کو لینا شروع کر دیتے ہیں نا، اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرتے ہیں. اچھا اس سے میری باڈی کو اتنا بینیفٹ مل رہا ہے. ایسے ہی معاملہ دینی احکامات کا بھی ہے کہ اس میں روحانی طور پر جب تک ہم یہ کوشش نہ کریں کہ ہم نے ایسا کرنا ہے تو اس وقت تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بھرپور طریقے سے اچھے انداز میں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. جیسا کہ مثلا جب مجھے پتا چلے گا کہ اچھا نماز پڑھنے کا یا فلاں کام کرنے کا اتنا زیادہ فائدہ ہے تو اتنا ہی آپ اس کو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. اتباع سنت کے اعتبار سے کسی نے کہا ہے کہ ان کی وش پوری ہو گئی. میں اس وقت چیٹس تو نہیں پڑھ سکتی ہوتی ہوں لیکن سامنے آیا تو میری اپنی یہ وش ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے، ہمارے وقت میں برکت ڈالے کہ ہم قرآن کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کر سکیں. تو سیرہ کا ٹاپک اتنا وسیع ہے اور ایک پوری سیرہ کرنا اس پہ ایک اچھا ٹائم چاہیے، ایک الگ سے پوری کلاس چاہیے پراپر ویکلی، جو ہم ہاف این آور یا 1 آور کی ہو. تو میری اپنی پلاننگز میں آگے کی انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم سیرہ کو پڑھیں، کیونکہ قرآن سے ہمیں احکامات مل رہے ہوتے ہیں لیکن سیرہ ہمیں یہ بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے، سنتوں کو پڑھنا اور ان چیزوں کو لینا کہ ہم نے اس کو زندگی میں اپلائی کیسے کرنا ہے. تو اس لیے یہ بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہرحال شروع کرتے ہیں. محمد اقبال گیلانی کی جو کتاب میں انہوں نے مقدمہ دیا ہوا ہے اس کو ہی میں تھوڑا سا آج انشاءاللہ سٹارٹنگ اسی سے لوں گی. کہتے ہیں دین اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء نمبر 80. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اطاعت سے انحراف نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ اعمال ضائع ہو جائیں گے. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا ہمیں کہ ان کی اطاعت کیوں واجب ہے، کیونکہ جیسے کہ سورۃ النجم میں آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وہی جو ان پر نازل کی جاتی ہے وہ اس کے مطابق کرتے ہیں. چنانچہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمیں کر کے دکھایا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرتے ہوئے یا بتایا یا کر کے دکھایا. ٹھیک ہے.
تو دیکھیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وضو کا وہی طریقہ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا، نمازوں کے وہی اوقات مقرر فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے، نماز کا وہی طریقہ امت کو بتایا جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا، یعنی خود سے کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن میں دینی مسائل کے بارے میں جب تک اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں فرما دی، اس کے بارے میں وہی نازل نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کا جواب نہیں دیا۔ جیسے کہ مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں، اوس بن صامت اپنی بیوی خولہ رضی اللہ عنہا سے زہار جب کر بیٹھے تھے اور حضرت خولہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد کر رہی تھی، تو آپ اس وقت تک خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا جب تک کہ کوئی وحی نازل نہ ہو گئی۔ لوگوں نے سوال کیا یسألونک عن روح، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ خاموش رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کر دیا یسألونک عن روح، وہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث کے بارے میں سوال کیا گیا، کچھ وراثت کا معاملہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آنے تک کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک انصاری حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھ لے تو کیا کرے؟ اگر منہ سے گواہوں کے بارے بغیر بات کرے گا تو آپ اس کو حد قذف لگائیں گے، اور اگر غصے میں قتل کر دے گا تو آپ قصاص میں قتل کروا دیں گے، اور اگر چپ رہے گا تو خود پریشان ہوتا رہے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اس مسئلے کا حل فیصلہ فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے لعان جو کہ سورۃ نور میں ہے اس کی آیات نازل فرمائیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو بتائی۔ تو یعنی یہ چیز ہمیں بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ قرآن کی ہے۔ قرآن کے بعد سنت رسول کو فالو کرنا ہم سب کے لیے انتہائی درجے ضروری ہے، لیکن اس میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کیا جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ واقعی سنت ہے بھی، وہ واقعی حدیث ہے بھی، یا خود سے گھڑی گئی ہے۔ اور ایک بہت اہم حدیث جو کہ اس میں صحیح بخاری میں آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے کیا انکار، صحابہ نے فرمایا انکار کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، یعنی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی گویا اس نے انکار کر دیا۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ہم نے اتباع سنت کرنا ہے۔ اچھا، جب اتباع سنت پہ انسان جاتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے کرنا ہے، تو بہت ساری فرقہ واریت اور یہ اس قسم کے مسائل اور یہ تعصبات اور مسلک اور یہ سب کچھ ان سے انسان آہستہ آہستہ نکلنے لگتا ہے، جو کہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہمیں دو چیزوں کو تھامنے کا حکم دیا تھا، جو ان دو کو پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس میں کہیں پہ فقہ حنفی نہیں تھی، کہیں پہ فقہ حنبلی نہیں تھی، کہیں پہ فقہ شافی نہیں تھی کہ اگر تم نے اس کو نہ پکڑا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، کہیں پر یہ چیز مینشن نہیں کی گئی تھی۔ کیا دو چیزیں کی گئی تھی؟ قرآن اور سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک سے قبل دین کے حوالے سے ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا ایز اے امت مسلمہ ہم پر فرض ہے، اور اس سے کسی قسم کا اختلاف کرنا قطعاً جائز نہیں، کوئی گنجائش نہیں کہ ہم کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، آج کے دور میں تو ہم ایسے نہیں کر سکتے اور اس طرح کی باتیں کریں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد دین کے نام سے جو کچھ اضافہ کیا گیا ہے اس پر ایمان لانا یا اس پر عمل کرنا امت مسلمہ پر فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو، اس پوائنٹ کو سمجھیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ آپ نے کیا وہ سنتیں تھی، احادیث تھی، سب کچھ تھا، اس پر عمل کرنا مجھ پر فرض ہے۔ میں نہیں کروں گی تو میرا ایمان خطرے میں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو جو چینجنگز آتی گئیں خلفائے راشدین کے دور میں، یا اس کے بعد جو فقہ آتی گئیں، مختلف فقہ وجود میں آئی، چار فقہا آئے، فقہ حنبلی بھی آئی، اور فقہ حنفی بھی آئی، فقہ شافی بھی آئی، اور اسی طرح سے تمام
जो फिक आई चारों, इनका आना और इन पर अमल करना और इनको फॉलो करना, ये हमारे दीन का वाजिब हिस्सा नहीं है कि हम कहें कि अगर कोई किसी को फॉलो नहीं करता तो गोया उसका ईमान ही कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ऐसी बात हो तो फिर सहाबा कराम जो कि सबसे अफजल हैं, जिनके बारे में सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि सहाबा कराम का ज़माना सबसे बेहतर ज़माना है, वो तो फिर मुसलमान ही ना रहे, क्योंकि उनके दौर में तो अभी चारों फिकाई नहीं थी। तो इस तरह करना कि किसी फिक को, किसी मसलक को, किसी ग्रोह को, किसी मजहब को अपना लेना और समझना कि बस वही असल दीन है और जो बाकी सब लोग कर रहे हैं वो सब गलत है, ये ठीक नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को समझना इंतहाई जरूरी है। आप देखें, जो शख्स हमली फिक को अमल करता है, बाकी तीनों फिकों को तर्क करने के बावजूद उसके ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो शख्स फिके हनफी पर अमल करता है, वो बाकी तीन फिकों पर अमल ना करके भी उसी दर्जे का मुसलमान रहता है जिस दर्जे का भी दूसरा मुसलमान है। ठीक है। तो ये फिक जो मुख्तलिफ चार आई हुई हैं, ये हमें हेल्प आउट करने के लिए है कि मसलन अगर हमें कोई चीज़ हदीस में समझ नहीं आ रही कि इसको क्या है, तो थोड़ा सा खोल कर मुख्तलिफ में बयान कर दिया गया। फिर हम उन फिक में जाकर देखेंगे कि जो रेफरेंस दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं। हो सकता है एक फिक में जो हदीस रेफरेंस देके किसी ने अपना कोई बयान किया हो कि इसको इस तरह करना है, मसलन इस चीज को, तो उसने सही बुखारी की हदीस का रेफरेंस दिया हो। एक शख्स हो जिसने एक और फिक है, उसमें वही मसला बयान हुआ है, लेकिन उसमें जो रिवायत बयान हुई है वो तिरमिजी इब्ने माजा की है और वो हदीस ज़ईफ है। तो फिर हमने क्या करना है, हम उस फिक की हदीस को लेंगे और उस पॉइंट को ज्यादा ऑथेंटिक समझेंगे जो कि सही हदीस के साथ बयान किया गया है। ठीक है। और इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि किताब अल्लाह के बाद सारी मिल्लत इस्लामिया की मुश्तरका मिरास, उनके ईमान और अमल का मरकज महवर सिर्फ एक चीज़ है, वो है सुन्नत रसूल। वो चाहे इमाम अबू हनीफा के जरिए हम तक पहुंची, इमाम मालिक के जरिए पहुंची, इमाम शाफी के जरिए पहुंची, इमाम अहमद बिन हम्बल या किसी भी और दूसरे इमाम के जरिए से मुझ तक पहुंची है। ग्रोह बंदी और फिरका वारियत की बुनियाद इस वक्त पड़ती है जब सुन्नत रसूल का इल्म हो जाने के बाद कुरान में आपको दिखा दिया गया है, ये हदीस लिखी हुई है, सुन्नत बता दी गई, उसके अलावा महज इसलिए हम अमल ना किया जाए कि हमारी मसलक मसलक और हमारी फिक्र में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हनफी में तो ये नहीं है इसलिए हम नहीं करते। हालांकि सही हदीस में वो चीज़ मौजूद है। हकीकत ये है कि दीन में ये तर्ज अमल सारी खराबियों और फितनों का बायस है। अच्छा, इस पॉइंट को भी जरूर जहन में रखें कि जिस दौर में ये फुकाहा थे, उस वक्त वो जदीद आलात और वो तमाम चीज़ें मुयसर नहीं थी जो कि आज के दौर में मुयसर हैं। ठीक है। आराम से एक चीज़ को सर्च करना चाहे इंसान, खोलता है, हजार उसके रेफरेंस और चीज़ें और सब कुछ निकल आता है। बहुत ज्यादा हदीस के मामले में काम हुआ है। अगर आप पढ़ें तो आप हैरान रह जाएं किस तरह से हदीस और सब कुछ इकट्ठा किया गया। किसी और इल्म से मुतल्लिक इतनी रिसर्च हमें नहीं मिलती है, किसी भी किस्म की, और जितनी हमें हदीस के मामले में उसकी रिसर्च की गई और उस पर उसको किस तरह से लिया गया, उसके लिए क्या असूल व जवाबित मुकर्रर किए गए, किसकी बात को कबूल करना है, किस रावी से लेना है, अगर वो रावी नहीं मिला है, अगर उसके हाफजे में कम मसला होने लग गया है, कुछ भी इस तरह की बातें, तो उन सब पर उस हदीस को ज़ईफ करार दे दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी मौजूद हैं, हमें उनका ख्याल रखते हुए लेके चलना है। आइम्मा कराम यानी यही आइम्मा जो कि हमारे आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? ठीक है। तो आइम्मा कराम ने मुसलमानों को इस बात का खुद भी हुक्म दिया है कि सुन्नत सहीहा सामने आ जाने के बाद उनके अकवाल और आरा को बिला तामुल तर्क कर दिया जाए। मेरा जो ये पॉइंट है ना पिछला, कि पहले इतनी ज्यादा सहूलियात नहीं थी, वो असल में ये था कि फुकाहा के पास जितना जो इल्म पहुंचा, जिस एरिया में जहाँ पे रहते हुए और जहाँ तक वो सफर कर सके, उन्होंने उसके मुताबिक सारे असूल जवाबित, सारे मसाइल लिखे। और ये बहुत हद तक चांस है कि उन तक वो हदीस ना पहुंची हों जो कि जब अब आगे दौर आए और प्रिंटिंग हुई और उसके बाद अब आगे की आगे और बढ़ता जा रहा है और सारी चीजें इकट्ठी होती गई और चारों फिक की चीजें आने लगी, तो उसको हम ज्यादा बेहतर अंदाज में देख सकते हैं ना। ये चीज भी मौजूद है। इमाम अबू हनीफा ने खुद ये कहा था और चारों अइम्मा के इस तरह के अकवाल मौजूद हैं
کہ دین میں سنت رسول کے علاوہ سب گمراہی اور فساد ہے، کچھ بھی اور لینا یہ نہیں بنتا. یعنی ہم نے کچھ بھی لینا ہے تو اس میں ہماری فرسٹ پریفرنس ہونی چاہیے سنت رسول. اس مسئلے میں کوئی مسئلہ مجھے پیش آیا ہے تو میرا فرسٹ کویسچن یہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا کیا تھا، نہ کہ یہ کہ ہماری فکر میں اس میں کیا مسئلہ ہے، ہمیں اس کو کیسے کرنا ہے. تو ہمارے نزدیک کیا ہے، ائمہ کرام کا اجتہاد، ان کی تیار کردہ فقہ انتہائی قابل قدر علمی سرمایہ ہے، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. جن مسائل کے بارے میں قرآن و حدیث کے واضح احکام موجود نہیں ہیں، ان مسائل کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا گیا اجتہاد، چاہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہو، امام مالک کا ہو، امام شافعی کا ہو، امام احمد بن حنبل کا ہو، اس سے تمام مسلمانوں کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کو ضرور دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہی اپنا دین ایمان بنا لینا، اس میں جا کر پھر ہمارے مسائل شروع ہوتے ہیں. تو یہ تھا کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن، انشاءاللہ آگے ہم اس کو اور دیکھیں گے. آج ہم انشاءاللہ اگلی دو آیات کریں گے، آیہ نمبر 178 اور 179، اس کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الذین، یا مد کو لمبا کرنا ہے، ایوہ الذین، ذی ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور یا مدہ کریں گے. یا مدہ کب ہوتی ہے؟ جب بھی یا ساکن سے پہلے کسرہ یعنی زیر آتی ہے. آمنو، نو واو مدہ، واو مدہ کب ہوتی ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے ضمہ یعنی پیش آتی ہے. کتبہ، کتبہ سمپل پڑھا جائے گا، سارے لیٹرز اردو میں بھی یوز ہوتے ہیں. علیکم القصاص، علی یا لین ہو رہی ہے، کم القصاص، قاف بھی موٹا ہے، صاد بھی موٹا ہے، ہم نے ان کو موٹا بھی کرنا ہے اور الف مدہ بھی بیچ میں کرنی ہے. فی القتل، فی القتل، اچھا فل پہ بھی زور دینا ہے، قد پہ بھی زور دینا ہے، ورنہ آپ کی آواز ہل جائے گی. فل قط اس طرح نہیں ہونی چاہیے. فل قتل الحر، حروف حلقی اور را تو ہم یہاں پہ موٹا پڑھیں گے ضمہ پیش کی وجہ سے. بالحری، بالحری، حروف حلقی میں سے را کو باریک پڑھیں گے کسرہ کی وجہ سے، زیر کی وجہ سے. جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش آ رہی ہو، جس کو ہم عربک میں کہتے ہیں فتحہ اور ضمہ، تو ہم را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور جب را کے نیچے زیر آ رہی ہو یعنی کسرہ تو ہم را کو باریک پڑھتے ہیں. یہ رولز ہم نے کیے ہوئے ہیں، چونکہ ماشاءاللہ سے بہت سارے نئے لوگ شامل ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں ان کو بار بار ریوائز کر رہی ہوتی ہوں تاکہ پرانے والوں کو بھی پختہ پکے ہو جائے اچھی طرح سے اور نئے آنے والوں کو بھی سمجھ آئے. پھر بھی نئے جو آنے والے ہیں ان کو کچھ کوئی رول سمجھ نہ آئے تو گروپ انچارجز کے ساتھ اسی لیے کنیکٹ کیا گیا ہے، آپ ان سے ضرور پوچھیں، ضرور سمجھیں، اور ان سے اگر آپ الگ وقت لے کر بھی سیکھنا چاہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ گروپ انچارجز آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے. والعبد، والعب، عب عین حروف حلقی میں سے با پہ قلقلہ ہو رہا ہے. والعبد قلقلہ 5 حروف پر ہوتا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال. جب بھی قاف، وا، با، جیم، دال پر جزم یا سکون آتی ہے تو اس میں ہم ایکو ساؤنڈ لے کر آتے ہیں، ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھتے والعب دو، نہیں، والعب اب دو بالعب دی. والانثى، میں نون کی آواز کو ہم چھپائیں گے، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بعد سا آ رہا ہے. سا نرم حروف میں سے ہے، اس کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے. اگر ہم اس کو سا پڑھیں گے تو سین بن جائے گا، اس لیے ہم نے اس کو والانثى بالانثى. فمن عوفی، فمن نون واضح ہوگا چونکہ آگے عین آ رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے یہاں پہ. عوفیہ عین حروف حلقی میں سے ہے. لہو من اخیہ، من اگین اظہار ہو رہا ہے. اخی یا مدہ ہو رہی ہے، یا سکن سے پہلے جب بھی زیر آتی ہے تو ہم یا کو 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم کھڑی زیر کو لمبا کرتے ہیں. شیء فاتباع، شیء یا لین ہے، اخفا ہو رہا ہے. فاتباع بالمعروف، فاتباع الف مدہ،
औं, यहाँ पे इकलाब हो रहा है, तनवीन के बाद बा आ रहा है, तो हम इसमें नून की आवाज को मीम से बदल देते हैं, इसीलिए छोटा सा हमें मीम लिखा नजर आ रहा है। मा आइन हरूफ हलकी में से है, इसको मारूफ ही नहीं पढ़ना, वरना वो अलिफ बन जाएगा आइन। आइन की प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। आइन की आवाज़ निकालनी या किसी भी हर्फ की सही आवाज़ निकालने के लिए, जैसे कि मैंने शुरू में तरीका बताया था कि उससे पहले हमजा लगाकर उस पे जबर जेर पेश लगा के प्रैक्टिस करें, जैसे कि अब ब, ये जो ब साउंड है ये असल में बा की साउंड है, ठीक है। ऐसे ही अद द वाली, ऐसे ही आ, ये जो आ वाली साउंड है ना, ये आइन की साउंड है। तो इसलिए इसके साथ प्रैक्टिस करें, यानी जो जिस हरका का भी आप मखरज, जिस सॉरी लेटर का भी आप मखरज ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा कि उसको कोशिश करनी है कि जज़म लगाकर बार बार पढ़ें, पिछले वाले के साथ जोड़कर, जैसे कि आ ई ओ, तो आपकी वो मखरज इंशाल्लाह बेहतर होगा। और अगर आप नेट पे सर्च करें, आपको बहुत सारी इस तरह प्रैक्टिस के लिए मिल भी जाएंगे, जिनके साथ आप मिलकर मखारिज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मखारिज में कोई इख्तिलाफ नहीं है, किसी का भी आप कुछ भी खोल लें तो सारे आपको सही मखारिज ही करा रहे होते हैं। बिल मारूफी व अदाउन, और अदा करना है, अदा पे मद हो रही है, कौन सी मद हो रही है, चले बताएं, चैट में लिखे कौन सी मद है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ी है, क्या आपको समझ आई? मद्दे वाजिब, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुत्तसिल, ठीक है। मद्दे मुत्तसिल है और मद्दे वाजिब है। कितनी हरका लंबा करना है हमने इसको? 4 हरका, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इलैही, यालीन बी एह, बी इहसान, बी इह, हा हुरूफ हलकी में से सा, सिटी वाली आवाज, और साथ अलिफ से मिलेंगे और आखिर में नून से मिलाएंगे। बी इहसान, यहाँ पे भी मद हो रही है। ज़ालिका, ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे। तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम, तख़फ़ी या मद्दा, फुम में इदगाम हो रहा है, नून सकिन का रूल। नून सकिन के 4 रूल्स हैं, हम कर चुके हैं कई दफा, इजहार, इदगाम, इकलाब, इख्फा, और इनमें से एक रूल यानी इदगाम यहाँ पे हो रहा है। इदगाम की 2 टाइप्स हैं, एक में हम गुन्ना करते हैं और एक में नहीं करते हैं, तो यहाँ पे दोनों आ रही हैं। तखफीफुम, यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। मिर रब्बिकुम में भी इदगाम हो रहा है, लेकिन बिला गुन्ना, बगैर गुन्ना के हो रहा है। तखफीफुम मिर रब्बिकुम व रहमा, रह, रॉ को मोटा पढ़ना है और आगे हा से मिलाना है। फमन यअतदा, आइन की आवाज की प्रैक्टिस। बअद ज़ालिका, ज़ाल नरम हुरूफ में से है। फलहू अज़ाबुन, आइन हुरूफ हलकी में से, ज़ा नरम पढ़ना है। अलीम, वलकुम फिल क़िसासि, हम पहले देख चुके हैं इसको। हयातुन या उलिल अलबाबी, हयातुन, यहाँ पे इदगाम हो रहा है, तुई को लंबा करना है, फिर या उलिल अलबा, अलिफ मद्दा, लअल्लकुम, आइन और हलकी में से, तत्तकून, तत्तकून में कौफ मोटे हरूफ में से है, और कू वो मद्दा हो रही है, इसको हमने लंबा करना है, एड पे मद आ रही है। या उलिल अलबाबी, इसमें कौन सी मद हो रही है? क्या मुझे बताएं कौन सी मद है या उलिल अलबाबी? अच्छा, कुछ कह रहे हैं मुत्तसिल, कुछ कह रहे हैं मुनफसिल। मुनफसिल, अच्छा, मुत्तसिल, ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि ना ये असल में लिखने में कंबाइन होके लिखा गया है। ये असल में किस तरह है, या अलिफ अलग है जिससे हरफ निदा होता है, और उली, उली अलग है।
लेकिन लिखने में, राइटिंग में इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया गया है। तो देखने में हमें लग रहा है कि ये मद्दे मुत्तसिल है, लेकिन ये मद्दे मुत्तसिल नहीं है, ये मद्दे मुनफसिल है। अच्छा, और एक और आपको सीक्रेट बताती हूँ, एक और राज बता देती हूँ, जिससे आपको और ज्यादा आप थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हैं, समझे कि मद की जो शेप है ना, वो भी हमें समझा देती है कि ये कौन सी मद हो रही है। आप देखें ऊपर अदा, उनमें अगर आप मद को देखें कैसी मद बनी हुई है उस पर, और जो यहाँ पर या उलिल में बनी हुई है, दोनों की मद में थोड़ा फर्क है। जो अदाउन मुत्तसिल की होती है, जो वाजिब होती है, वो जरा थोड़ी सी बोल्ड होती है और थोड़ी बड़ी होती है, और जो मुनफसिल की होती है वो छोटी होती है, जो हमें ये समझा भी रही होती है कि यहाँ पे मुनफसिल हो रही है। ठीक है, और वो छोटी भी होती है, लाइट भी होती है। और ये लिखने में या अलग लिखा जाता है, उली अलग है, यानी ये दो अलग वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर लिखने में इसको इकट्ठा कर दिया गया है, तो हमें ये लग रहा है मध्य मुत्तसिल है, लेकिन मुत्तसिल नहीं है, मुनफसिल है। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया। चलिए अब इसकी तिलावत सुने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. तर्जुमा देखें। या अय्युहा, ए, या अकेले का तर्जुमा भी ए होता है, जिस तरह या मूसा, या ईसा, कुरान में हम ये भी सुन रहे होते हैं ए। और इस तरह करके या अय्युहा भी होता है, या अय्यतुहा भी होता है। ये डिफरेंट होते हैं, क्यों होते हैं? ये ग्रामर की चीजें इंशाल्लाह हम मौका मिला तो इसको देखेंगे। बहरहाल, या अय्युहा, ए अल्लज़ीना, वो जो या लोगो जो, आमनू, ईमान लाए हो। वाव अलिफ जमा के लिए आ रहा है, हमजा मीम नून अमन, यानी ईमान वाले, वो जो ईमान लाए, कुतिबा, लिख दिया गया है, काफ्ताबा, कतबा। कुतिबा कौन सा फेल है? क्या आप में से किसी को याद है? कुतिबा कौन सा फेल है? पहले मैं जनरल पूछूंगी, फिर मैं आपको हिंट देती हूँ अगर आपको नहीं याद आ रहा तो। अच्छा, पास्ट टेंस है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ने आंसर सही दिया है तो मुझे खुशी हुई है। पास्ट टेंस है, और क्या है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलें। पास्ट टेंस है। अब मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा और करती हूँ कि ये क्या माजी मारूफ है या माजी मजहूल है? चलें, आप बताएं, मजहूल है या मारूफ है? जी, कुछ ने आंसर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर नहीं समझ आई ये बात तो कोई बात नहीं, क्योंकि ग्रामर की चीज है, और बहुत आगे जाकर हमने की थी काफी सारी ग्रामर करके। तो कुतिबा जो भी इस तरह के वजन पे आता है, फुइला, शुरू में दम्मा, सेकंड वाले पे कसरा,
آ رہی ہوتی ہے تو وہ مجہول ہوتا ہے. مجہول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا ہمیں فائل ساتھ ذکر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ مجہول ہے، اسی لیے اس کی ٹرانسلیشن کس طرح ہوتی ہے؟ دیا گیا، کیا گیا، کیا جائے گا، اس طرح کے میننگ میں اس کی ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے. اس طرح ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو اس کے لیے ہیلپ فل ہے یہ، اگر ہمیں پتا ہو تو. اسی لیے کتبہ کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے لکھ دیا گیا، لکھا نہیں ہے. ایمان لائے ہو، لکھا ہے تم پر، ایسے نہیں ہے. اگر ہوتا کتبہ تو ہوتا لکھا ہے تم پر، لیکن کتبہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی اور زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے. جو لکھ کر دے دیا جائے، جس طرح کچھ پرسکرائب کر دیا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک قسم کا فرض کے درجے میں، یعنی یہ میرے لیے پرسکرائب کیا گیا ہے تو وہ اس پر ہم زیادہ دھیان سے عمل کرتے ہیں کہ اسپیشلی یہ میرے لیے ہے. تو کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم، اعلی اوپر، کم تمہارے. اعلی کی ٹرانسلیشن ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، پر ہوتی ہے. کم تمہارے لیے. کم ہمیشہ جو حاضر ہے اور جو جمع ہے اس کے لیے آتا ہے. اکیلا کا ہو تو اس کی ٹرانسلیشن بھی تم ہوتی ہے، لیکن وہ سنگل ہوتا ہے. کم کی ٹرانسلیشن جمع ہے. علیکم تم پر. القصاص بدلہ لینا. قصاص، قاف صاد صاد اس کا روٹ ورڈ ہے. قصہ، قصص بھی اسی سے ہے. قصہ کہانی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پیچھا کرنا. یعنی قصہ کہانی کیا ہوتی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا کردار اور ایک کے بعد دوسری چیز وہ ایک دوسرے کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے نا، یعنی نقشے قدم پہ چلنا. تو یہاں پہ قصاص سے مراد کیا ہے؟ بدلہ لینا، یعنی پیچھے جانا. قتل یا اعضاء کے ضائع ہونے پر یا زخمی ہونے پر جو چیز واجب ہوتی ہے وہ قصاص کہلاتی ہے. قتل یا اعضاء کے ضائع ہونے پر یا زخمی ہونے پر جو چیز واجب ہو جاتی ہے وہ قصاص کہلاتی ہے. یعنی قاتل اور جارے، یعنی جس نے زخم لگایا ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا. یعنی اس کو اور آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ قتل کرنے پر یا کچھ بھی ایسا کرنے پر سزا مجرم کا پیچھا کرتی ہے، یعنی جو تمہارے ساتھ ہوا وہی ہوگا، بدلہ پورا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں. اور انشاءاللہ شریعت میں کیا ہے اس کو ہم آگے تفصیل میں دیکھتے ہیں. فی القتل، قتل قتیل کی جمع ہے، بمعنی مقتول، یعنی مقتولوں کے بارے میں. کسی کو قتل کر دیا تو جو مقتول تھا اس کے بارے میں بدلہ دینا، قصاص دینا، یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے. الحر، الحر آزاد، بالحر بدلے آزاد کے، بدلے معاوضے، عوض. یعنی الحر آزاد قتل کیا جائے گا، بالحر بدلے آزاد کے. والعبد اور غلام، بھی بدلے العبدی غلام کے. عین بعد العبد ہے. عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ، ویسے ہی عبد غلام کو کہتے ہیں. والانثى اور عورت. انثى ویسے فیمنن کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی فیمنن سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ صرف انسان عورت ہی ہے، اس میں جانوروں کی سارے جو ہوتے ہیں فیمیل وہ بھی ساری اس میں کور ہوتی ہے سب کچھ. یعنی انثى جو ہے یا مونس جو ہے وہ ایک جنرل ٹرم ہے، لیکن یہاں پر اس کو یوز کرتے ہوئے اسپیسیفکلی عورت مراد لی گئی ہے، اور عورت بالانثى بدلے عورت کے. تو من، جو کوئی. من کی ٹرانسلیشن ہم جانتے ہیں جو ہوتی ہے، اور من آتا ہے لیونگ تھنگس کے لیے، ماں آتا ہے نان لیونگ تھنگس کے لیے جب ہم نے اس طرح کچھ کہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس ٹائم لیونگ کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں فمن، تو جو کوئی. عوفیہ، عفوف سے ہے عین فا واو، ہم اردو میں بولتے ہیں افو درگزر، اسی سے عین فا یا. عوفیہ دیکھیں اگین وہی وزن ہے کتبہ والا، اسی طرح آیا ہے. پہلے والے پہ ضمہ پیش ہے، دوسرے والے پہ کسرہ ہے، تیسرے والے پہ فتحہ ہے. عوفیہ معاف کر دیا گیا، اس لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن اس طرح کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے معاف، معاف کیا، معاف کر دیا گیا. لہو، لا کے لیے، ہو اس کو. لا کی ٹرانسلیشن ویسے
کے لیے ہوتی ہے ہم جانتے ہیں، لی کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، لیکن جب لی پروناؤن ضمیر کے ساتھ لگتا ہے تو وہ لا بن جاتا ہے، لیکن اس کی ٹرانسلیشن سیم رہتی ہے، لہو اس کے لیے۔ لیکن ہم یہاں پر پڑھتے ہوئے ہم اس کو اس کے لیے کے بجائے ہمیں زیادہ بہتر لگ رہا ہے کہ ہم کہیں اس کو، تو اٹس اوکے کہا جا سکتا ہے۔ من اخیہ، من سے، اخی بھائی، ہی اس کے بھائی کی طرف سے، اخی اخ، اردو میں ہم نے بہت دفعہ وہ پڑھا ہوا ہے مواخات مدینہ، یعنی مدینہ میں جو بھائی چارہ قائم ہوا تھا، اس میں مواخات یعنی اخوت، بھائی چارہ اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، تو ویسے ہی اخی اخ کہتے ہیں بھائی کو۔ اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ خا واو، اصل میں یہ اخو ہوتا ہے، یہاں پر ملتے ہوئے یہ اخی ہی لکھا گیا ہے۔ شیئن کچھ بھی، شیئن اسم نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، کیونکہ اس پہ تنوین آ رہی ہے۔ جب الف لام آتا ہے تو وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے، کسی بھی ورڈ کے سٹارٹ میں آ رہا ہے، اسم کے سٹارٹ میں آ رہا ہے، جیسے کہ القتلہ میں آیا، القصاص میں آیا، الحر میں آیا، العبد میں، الانثى میں، وہ سب کیا تھے؟ پراپر ناؤن تھے۔ شیئن کامن ناؤن ہے، نکرہ ہے۔ فاتباع تو پیروی کرنا ہے، تبع تبعین اس کا روٹ ورڈ ہے، فاتو اتباع پیروی کرنا ہے، ان اتباع پیروی کرنا، یہ ہم اتباع سنت اس میں پڑھ چکے، آج ہی ہم نے بک سٹارٹ کی ہے اتباع سنت، تو وہ کیا ہے؟ اپنے سنت کو فالو کرنا، پیروی کرنا، یعنی فالو اپ۔ بالمعروفی بی ساتھ، المعروفی عرف سے ہے، عین روفا اس کا روٹ ورڈ ہے، ساتھ بھلے طریقے کے، وَأَدَاءٌ اور ادا کرنا ہے، ادا اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ دالیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ادایا، الیہ الا طرف، ہی اس کی طرف، اس کے، بی احسان احسان کے ساتھ، ذالک یہ، تخفیف تخفیف کمی، مخفف خفافا خففا یخفف تخفیف ہے یہ، یعنی ہلکا کرنا، رعایت کرنا، رعایت ہے، من ربکم من سے، ربکم رب رب کم تمہارے، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے۔ فامن تو جو کوئی، فا تو، فا کی ٹرانسلیشن کبھی ہم پس کرتے ہیں کبھی تو کرتے ہیں، فا تو من جو کوئی، اعتدا اس کے اگر ہم الگ سے پڑھیں ہیں، ایک تو ہے نا فمن اعتدا، لیکن جس آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہوں گے آپ الگ سے پڑھیں گے تو آپ نے حمزہ کے نیچے کسرہ لگانی ہے، زیر لگانی ہے۔ کیوں لگانی ہے؟ کیونکہ ہمیشہ جب بھی کچھ اس طرح کا فعل آتا ہے ہم نے ہمیشہ اس کے تھرڈ لیٹر کو دیکھنا ہوتا ہے، اگر تھرڈ پر زبر یا زیر ہے تو ہم زیر لگاتے ہیں، اگر پیش ہو تو ہم سٹارٹ والے پر پیش لگاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ الف ہے، عین ہے، تا ہے، تا کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ زبر آ رہی ہے، فتح آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم الف پر زیر لگا کے پڑھیں گے۔ یہ میں کب کا بتا رہی ہوں؟ جب اگر ہم ان کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، ویسے تو ہم پڑھتے ہوئے تلاوت میں کہتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَى، لیکن ہم ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ورڈ کی کر رہے ہوتے ہیں، ہم رکتے ہیں تو ہم پڑھیں گے فمن، اس کو فمانی نہیں پڑھیں گے، پھر فمن اعْتَدَى تو جو کوئی زیادتی کرے، اس طرح کر کے یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ عدوف سے ہے، عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، عدوف بھی کیا کرتا ہے؟ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اپنے اختیارات سے تجاوز کر جانا، اعتدا کہلاتا ہے۔ بعد ذالک بعد ذالک اس کے، فلہو فاتو لہو اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، حمزہ لام میم، علم المناک حادثہ جس طرح بولتے ہیں، وَلَكُمْ و اور ل کے لیے، کم تمہارے، یعنی تم سب کے لیے، فی میں القصاصی بدلہ لینے میں، حیات زندگی ہے، حیات زندگی سے ہے، ہم موت و حیات کی کشمکش میں ہونا، یہ اردو میں ہم اس طرح کے یوز کر رہے ہوتے ہیں، یا اے حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اولی اولی ہوتا ہے اصل میں یہ اولو سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے والا، والے، البابی
الباب لب کی جمع ہے، اور جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں نا لب لباب، یعنی اس چیز کی پوری سمری، ایسے ہی انسان کی پوری جو شخصیت ہے، پورا جسم ہے، اس کی جو سمری ہے، جو خلاصہ ہے، جو نچوڑ ہے، وہ عقل ہے۔ عقل کی وجہ سے ہی ہم انسان تمام حیوانات پر زیادہ ہماری فضیلت رکھی گئی ہے، حالانکہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ جانور ہیں، ہم سے زیادہ تیز چلنے والے، ہم سے زیادہ تیز اڑنے والے اور بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں اور مخلوق موجود ہے، لیکن جو اصل فوقیت ملی انسان کو وہ کس بنا پر ہے؟ عقل کی بنا پر۔ عقل مین چیز ہے، تو اس سے ہی اس کا لب لب کہا جاتا ہے پھر۔ تو لب یعنی عقل والے، تو والوں کہاں سے آیا؟ اولی سے، اور یا کی ٹرانسلیشن اے، تو پورا کیا بنے گا؟ اے عقل والو۔ اچھا، جس طرح ہم نے پڑھا تھا ذوِل قربا، تو اس میں بھی ذوی پڑھا تھا، وہ بھی تھا قرابت دار، قرابت والے۔ تو اس طرح کچھ ورڈز ایسے یوز ہوتے ہیں عربک میں جن کی ٹرانسلیشن اس طرح والے ہوتی ہے، انشاءاللہ وقت آنے پر ہم اس کو بھی کریں گے۔ لعلکم، لعل شاید کہ تم، لعل شاید کے لیے یوز ہوتا ہے، یا تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ، تم تقوی والے ہو جاؤ۔ قوف واو، سوری واو قوف یا اس کا روٹ ورڈ ہے وقایا، وقایا سے ہے بچنا، اور تقوی میں ہم خود کو گناہوں سے، غلط کاموں سے، غلط چیزوں سے بچا رہے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے تم بچ جاؤ، تم تقوی والے ہو جاؤ۔ اب اس کی تلاوت سنیں، پھر انشاءاللہ ہم جو ہماری لاسٹ تفسیر رہتی ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ ہم آیا نمبر 177 کر رہے تھے، اور اس کی تفسیر میں ہم پہنچے تھے والیتام والمساکین تک۔ مساکین سے متعلق ہم نے بات کر لی تھی، اور وہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا۔ میں اسی حدیث کو دوبارہ ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے پڑھوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا جیسے دن کو روزے رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کہ ہم نے پڑھا تھا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے بتایا۔ آج جب کلاس کمپلیٹ ہوگی تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا، اگر آپ نے کسی یتیم کے ساتھ، کسی مسکین کے ساتھ کیا وے آپ نے سوچا، کیا طریقہ سوچا کہ میں کس طرح سے ہیلپ کروں، یا اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ آپ نے کس طرح سے صدقہ کرنے کی کوشش کی۔ یقین مانیے کوئی دکھاوا نہیں ہے، کہ دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کا سن کے انسان سوچتا ہے ہاں میں بھی تو ایسے کر سکتی تھی، اور مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے، تو دوسرے بھی اس کو، ان کے پاس آئیڈیاز آتے ہیں کہ ہم نیکی اور کس کس طرح سے، کس انداز میں کر سکتے ہیں۔ یا آپ نے اگر پچھلی کلاس کے بعد جس طرح میں نے ہوم ورک دیا تھا آپ کو کچھ مسکین کے بارے میں، اور صلہ رحمی کے اعتبار سے، قرابت دار پہ خرچ کرنے کے اعتبار سے، تو آپ نے کسی چیز پر سوچا، اس پر عمل کیا، یا کس انداز میں کیا۔ آپ کا یہ کام ہے کہ انشاءاللہ ابھی کلاس کے بعد جب گروپ اوپن ہوگا تو اس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ برکت دے سب کو۔ بہرحال اسی طرح ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا دل نرم ہو، ہم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ سخت دل ہی اچھا ہے، رونا نہ آئے، نہیں، نرم دل کا کیا فائدہ ہے؟ نرم دل ہوتا ہے تو انسان زیادہ، جو مومن ہوتا ہے نا اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ فوراً اس چیز کو فیل کرتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ ہے، اور اپنے معاملات کو بھی وہ نرمی کے ساتھ، جتنا دل نرم ہوگا اتنی چیزوں کا اثر ہوگا۔
اللہ کی किताब का असर होगा। तो मिस्कीन को खाना खिलाओ और यतीम के सर पर हाथ फेरो। तो अल्लाह हमें तौफीक दे। उसके बाद कौन है? वब्न सबील। वब्न सबील और मुसाफिर। मुसाफिर कोई भी हो सकता है, चाहे वो अपने घर में रहते हुए बहुत खाता पीता हो, लेकिन इस वक्त वो सफर में है, तो उसकी हेल्प करना, उसके लिए खाना मुहैया करना, क्योंकि घर में तो हर कोई अच्छा खा ही रहा होता है, लेकिन सफर में कुछ मुयसर नहीं है। कभी कुछ ऐसा होता है, कुछ ले नहीं पाते हैं, ऐसे टाइम में पहुंचे हैं रात को, या कहीं पर गए हैं कि जहाँ पर कुछ ऐसा मौजूद नहीं, हलाल मौजूद नहीं है, या किसी भी तरह के और रीजंस हैं। और इसी तरह से जो मुसाफिर है ना, इसके अंदर मेहमान भी आ जाता है, क्योंकि मेहमान भी क्या होता है, सफर में होता है, तो वो भी इसमें शामिल है। उस पर भी सदका करना, उसके लिए भी देना। अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के सवाल के जवाब में फरमाया, बेशक ये माल भी खुशगवार और दिल पसंद है, यानी आम तौर पे माल खुशगवार और दिल पसंद होता है, तो मुसलमान का वो माल कितना अच्छा है जिस माल में से वो मिस्कीन, यतीम और मुसाफिर को देता रहता है। सही बुखारी की रिवायत है। इसके बाद है वसाइलीन। साइलीन, साइल दो तरह के होते हैं, एक जुबान मकाल से, एक जुबान हाल से। यानी कुछ मकाल कौल बोल के बयान कर देते हैं अपना सवाल, और कुछ होते हैं जिनकी जुबान हाल ही बता, उनका हाल हुलिया, उनके हालात ही हमें बता रहे होते हैं कि उनको जरूरत है, तो क्या करना है, उसको देना है। लेकिन दो एतबार से बात है, इसको अच्छी तरह समझें। हम कहते हैं ये मांगने वाले जो होते हैं ना, इनको नहीं देना। मांगना बुरा है मांगने वाले के, अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें, सवाल करने को पसंद नहीं किया गया, खास तौर पे उन लोगों को जो कि अपना माल बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं। जैसे कि हदीस में आता है, जो लोगों से इसलिए माल मांगे कि अपना ज्यादा कर ले, वो अपने लिए आग के अंगारे मांगता है, चाहे थोड़े इकट्ठे करे या ज्यादा इकट्ठे करे। यानी आपके पास मौजूद है, लेकिन आप लालच में आकर के, नहीं नहीं वहां पर जो सस्ता मिल रहा है, या वहां पे थोड़ी सी अगर मैं बात करके कहूँ, अपने हालात तंग शो करूं और इस तरह करूं कि नहीं नहीं कोई नहीं, मेरा नहीं गुजारा, तो मुझे और मिल जाएगा, तो माल ज्यादा करने के लिए कर रहा है वो, तो फिर नहीं। हाँ, जिसके पास है ही नहीं वो मांग रहा है, तो उसको फिर झिड़कना नहीं, तंग नहीं करना, एहसान नहीं जताना, सुनानी नहीं है, ये सिखाया जा रहा है देने वाले को। वफी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, और उनके मालों में सवाल करने वाले और महरूम के लिए एक हिस्सा होता है, मुसलमानों के लिए। तो इसीलिए क्या कहा गया, वो अम्मस्साइला फला तनहर, और जो सवाल करने वाला है तो उसको झिड़को नहीं, उसको डांटो नहीं, और अगर कुछ भी नहीं है तो अच्छी बात कर दो, माफ कर दो। जो भी बिहेवियर वो उसने इख्तियार किया, जैसे भी किया, उस पर भी बैठ के बातें करना, इस तरह आई, इस तरह मांगा, उसने ये किया, और वो तो है ही ऐसी, और वो ऐसे करती है, फलां जगह भी जाती है, ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए। क़ौलुम मअरूफुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। मारूफ बात और मग़फ़िरत बेहतर है उस सदके से जिसके पीछे अज़ियत हो। जो देने के बाद आप उसको जताते ही रहे, लो मैंने फलां वक्त में तुम्हारी मदद की, अब तुम इतना भी नहीं कर सकती। अक्सर क्या होता है, लोग काम जो उनके घरों में करने आती हैं, उनको कभी कुछ अपना सदका पैसे कुछ दे दिए, फिर कभी उनको छुट्टी चाहिए, कुछ चाहिए, तो आगे से हमारी पूरी कहानी शुरू हो जाती है। मैं तुम्हारा इतना ख्याल करती हूँ, तुम्हारे लिए इतना, मैंने फलां वक्त में भी ये किया, फलां किया, अब मुझे जरूरत है तो तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही, तुम रुक नहीं रही हो, तुम्हें छुट्टियों की पड़ी हुई है, तुम्हें अपनी घर की पड़ी हुई है, और फलां फलां बातें। तो एहसान नहीं जताना, कुछ ऐसा नहीं कहना है। और फिर रिकाबी, और गर्दनों के छुड़ाने में। अच्छा, और इसी तरह से ना, ये एक बात भी मेंशन करूंगी कि जो सवाल करने वाले होते हैं, उनके बारे में भी अगर आपको पता है कि कोई जरूरतमंद है, कोई महरूम है, किसी की हाजत है, उसको खामोशी से पूरा कर दें। बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं कहाँ से आए, क्या किया, क्यों है, उसका मामला उसके साथ है, याद रख। ठीक है, इसमें कि बहुत तफ्तीश करना, और अगर किसी की हाजत सामने आ गई है तो बस पूरा कर दें, मना करना है तो आराम से कर दें, डांटे नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा पीछे पड़ना और बहुत ज्यादा इस तरह के मामलात में पड़ना, उससे भी परहेज करना चाहिए। हाँ, जहां तक आपके दस्तरस में है और आप कर सकते हैं तो जरूर आप जाने, लेकिन यकीन माने कि अगर किसी के पास माल था और वो धोखे से आपसे ले गया है,
اپنی طرح طرح کی نت نئی باتیں کر کے، تو بھی آپ کا اجر محفوظ ہے۔ ہمیں لگتا ہے شاید جو بہت ضرورت مند ہے واقعی اس کو ہم دیں گے تو ہمیں بہت ریوارڈ ملے گا، اور اگر کوئی ایسا ہے جس کا ہمیں پتہ چلا کہ نہیں وہ تو اس کے پاس تو پہلے سے تھا، وہ مجھ سے ایکسٹرا لے گیا تو مجھے اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اللہ نے میری نیت دیکھنی ہے، میں میرے اینڈ سے دیکھنا ہے، میں نے کس ارادے سے کس طرح دیا، میرے پاس کتنا مال تھا، اس میں سے میں نے کتنا اللہ کی راہ میں دے دیا، کتنا مشکل تھا میرے لیے نکالنا، لیکن میں نے اللہ کی محبت میں، مال کی محبت رکھنے کے باوجود دل کی خوشی کے ساتھ دیا ہے، اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہرحال، اور پھر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، گردن چھڑانے میں ایک بہت اہم چیز ہے، غلام آزاد کرنے میں۔ آج کل غلام نہیں ہے تو کیا ہے، کسی کو بھی کسی مصیبت سے نکالنا۔ بہت سارے لوگ بے گناہ پکڑے جاتے ہیں، جیلوں میں بند ہوتے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے اچھے خاصے پیسے دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی اور کیس میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو جھوٹے مقدمے میں ڈال دیا گیا ہے، ان کی جان اس کے بدلے میں وہاں پھنسی ہوئی ہے، کوئی رینسم پے کرنا ہے، کوئی اس طرح کا جرمانہ پڑ گیا ہے جس کو پے کیے بغیر وہ اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں نہیں آ سکتے، تو ان تمام ضروریات کے لیے یہ پھر رقاب کے اندر ہی آتی ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ یہ تمام کو بیان کرنے کے بعد، ان تمام ایمانیات کے بعد، معاملات کے اعتبار سے اور عبادات کے اعتبار سے یہ بات کی گئی کہ مال دینا ہے، اس کے بعد دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور وہ قائم کرے نماز اور وہ ادا کرے زکوٰۃ۔ کون؟ البر، مومن، نیکی کرنے والا۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ ہر پرسپیکٹو کو دیکھنا ہے اپنی لائف میں، کسی ایک کو پکڑ کے بیٹھ نہیں جانا، اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ ہوتا کیا ہے، کبھی کچھ لوگ سوشل ورک میں اتنا لگتے ہیں کہ ان کی اپنی نمازیں اور اپنی عبادات ساری جاتی ہیں، کچھ لوگ عبادات میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ ان کے ہمسائے کے ساتھ، ان کے اپنے ساتھ، ان کے ساتھ والے کمرے میں رہنے والے جیٹھ جٹھانی کے ساتھ یا دیور دیورانی کے ساتھ یا مثلاً ساس سسر ہے یا کوئی بھی اور ہے، کیا چل رہا ہے کیا نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اپنی باتیں کرو، اپنا پورا کرو اور چلو جی بس۔ تو سب کو ساتھ ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ آیت ایک مومن کی تصویر کھینچ رہی ہے، کیا کیا کچھ کرنا ہے۔ ایمان اپنا اسٹرانگ رکھنا ہے، اس کے لیے جو جو اعمال ہیں، اور ساتھ آخرت کے دن کو نہیں بھولنا، فرشتے، کتابیں، انبیاء، پھر خرچ کرنا ہے، مال دینا ہے، معاملات اچھے کرنے ہیں، اس میں سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں، سوال کرنے والے ہیں، اور گردنیں چھڑانے میں۔ پھر ساتھ ساتھ اپنی عبادت بھی دیکھنی ہے، اقام الصلاۃ، نماز درست طریقے سے پڑھنا، صحیح جو ارکان اور جو شرائط ہیں ان کے ساتھ وقت پر نماز کو ادا کرنا، اس کو قائم کرنا ہے۔ یہ ہم نے بالکل سٹارٹ میں سورہ بقرہ کے پڑھا تھا۔ وہ آت الزکاة، اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں، عہد کو پورا کرنا انتہائی درجے ضروری ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں بے شمار روایات، احادیث ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہد شکن، یہ جو عہد کو توڑنے والا ہے اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، پھر پکارا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی کا نشان ہے، یعنی اس پر جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، دور سے لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ وہ ہے جو کہ وعدوں کو، عہد کو پورا نہیں کیا کرتا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح سے ہمیں بہت کلیئر اس بارے میں حدیث بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ایسا نہیں جو میں نے سنا ہو اور اس میں آپ نے یہ بات نہ فرمائی ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان نہیں جو امانت پوری نہیں کرتا، اور اس کا کوئی دین ہی نہیں جو اپنے عہد کا پاس نہیں کرتا۔ تو عہد کی پابندی کرنا دینداری کی نشانی ہے۔ کوئی کمٹمنٹ کی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اب الارمس، ہمارے پاس فونز میں الارمس ہوتے ہیں، نوٹس ہوتے ہیں، ہم اس میں لکھ سکتے ہیں، الارمس لگا سکتے ہیں، ریمائنڈرز لگا سکتے ہیں، کہیں پہ اپنے پاس لکھ کے رکھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو وعدہ کیا، جو امانت رکھی، اس کو ضرور پورا کریں۔ کچھ ہمارے اللہ سے عہد ہوتے ہیں، جیسے کہ عہد الست ہے، یا کچھ ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ اب سے انشاءاللہ پکا، مثلاً میں آپ کو اپنی کلاس کی دے دیتی ہوں ایگزامپل،
کہ اب سے मैंने کوئی گروپ نہیں छोड़ना और मैं कोई क्लास नहीं छोड़ूंगी, तो ये आपने अल्लाह से अहद किया है, अब क्या करना है, उसको पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है, बंदों से हम अहद करते हैं, कुछ भी कहते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करना, जहां तक हो सके, जितना हो सके। और ये मुनाफिक की निशानी है, हमने पढ़ा था ना शुरू में, 4 बातें जो खालिस मुनाफिक की हैं। जिस शख्स में उनमें से एक बात भी होगी तो उसमें निफाक की खसलत होगी, जब तक उसको छोड़ ना दे। जब अमानतदार बनाया जाए तो खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, जब अहद करे तो अहद शिकनी करे, और जब लड़ाई करे तो बदकलामी करे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। जो हमें खुद को देखने की जरूरत है कि हम कैसे हैं। इसमें मैं 2 चीजें और ऐड करना चाहूंगी। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अगर हम अहद की अहमियत देखेंगे, जो वादा किया उसको आपने इस तरह से पूरा किया कि चाहे उसमें अपना नुकसान भी हो रहा हो। जैसे कि हमें मिलता है कि हुज़ैफा बिन यमान और अबू हसील एक और सहाबी थे, वो दोनों जंगे बदर में शामिल होने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में कुरैश मक्का ने उनको पकड़ लिया और उन्होंने उनसे अहद लेकर छोड़ा, यानी उस वक्त तक छोड़ा नहीं जब तक कि उन्होंने उनसे अहद नहीं ले लिया कि वो गज़वा बदर में हिस्सा नहीं लेंगे। गज़वा बदर होने वाली होगी, तैयारियां चल रही होंगी, तो मुशरिकीन मक्का ने उनको पकड़ के उनसे वादा लिया कि तुमने गज़वा बदर में हिस्सा नहीं लेना। चुनांचे ये दोनों सहाबी कुरैश से छुटकारा हासिल करके मैदान बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए और सारी बात बयान की। उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, आपको पता है ना, गज़वा बदर पहला गज़वा था, सिर्फ 313 मुसलमान थे। दूसरी तरफ 1000 कुफार थे। एक एक बंदे की अहमियत थी, शदीद जरूरत थी, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को वापस चले जाने का हुक्म दिया और फरमाया तुम अपना अहद पूरा करो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। सही मुस्लिम की रिवायत है। फिर इसी तरह से बहुत मशहूर वाकया अबू जंदल का भी आपने सुन रखा होगा। सुलह हुदैबिया के मौके पर अबू जंदल जंजीरों से जकड़ा हुआ कुरैश मक्का की कैद से फरार होकर मुसलमानों के पास पहुंच गया था, और वो उसको पता चला था कि मुसलमान आए हुए हैं इधर करीब, तो उसने किसी तरह अपने आप को निकाला, बचाया। और अबू जंदल ने अपने जख्म दिखा दिखा कर और अपना दुखड़ा सुनाकर इल्तिजा की कि अब उसे काफिरों के हवाले ना किया जाए। उस वक्त तमाम मुसलमानों के जज्बात ये थे कि चाहे कुछ भी हो, अबू जंदल को अब काफिरों के हवाले नहीं करना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज वादे को पूरा करने की खातिर, जो कि काफिरों के सफीर से उन्होंने किया था, और वो सफीर भी कौन था, सुहेल बिन अमर, जो कि अबू जंदल का ही बाप था, उस वक्त ही बेटे को दोबारा वापस सुपुर्द कर दिया था, क्योंकि उसी वक्त मुआहिदा तय पाया था, लिखा गया था कि कोई भी अगर मुशरिकीन में से मुसलमानों के पास आएगा तो मुसलमान उसको वापस कर देंगे। क्योंकि ये मुआहिदा वादा हो चुका था, इसलिए वापस कर दिया गया। और अबू जंदल को सब्र की तलकीन करते फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई और राह निकाल देगा। और अगर हम तारीख में देखेंगे, फिर अल्लाह ने ऐसी राह निकाली कि अबू जंदल की वजह से मुसलमानों के लिए बहुत सारे रास्ते खुलते गए। ऐसे ही उम्र कदा के दौरान कुरैश मक्का ने ये गवारा नहीं किया कि मुसलमान उनकी आंखों के सामने आज़ादी से उम्रे की मनासिक अदा करें। चुनाचा 3 दिन के लिए उन्होंने शहर को खाली कर दिया था कि आओ आकर करो अगले साल। सुलह हुदैबिया पे तो नहीं करने दिया था ना, उसे नेक्स्ट ईयर करने दिया था। बहरहाल इंशाल्लाह जब सीरा पढ़े तो यकीन माने ईमान ताज़ा होता है, सारे वाकयात पढ़ते हुए, समझते हुए, देखते हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय अगर कोई भी दुनियादार जर्नैल होता तो वो बड़ी आसानी से मक्का पर कब्जा कर सकता था, क्योंकि लोग सारे वहां से हट गए थे ना कुरैश मक्का, वो देखना नहीं चाहते थे कि मुसलमान उनके सामने फिरते हुए खुले आजाद उम्रा कर रहे हैं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, इस सुनहरी मौके से बिल्कुल फायदा नहीं उठाया, अपने अहद को पूरा किया, 3 दिन रुके, अपना उम्रा अदा किया और वापस चले। ये तमाम बातें हमें ये समझाती हैं कि वादा पूरा करना जरूरी है। बड़े बड़े वादों के साथ बच्चों से किए हुए वादे पूरा करना, बच्चों से अहद पूरा करना इंतहाई जरूरी है। हम शायद बड़ों के साथ किए हुए अहद तो पूरे कर लेते हैं, लेकिन बच्चों से माएँ सारे दिन में पता नहीं कितने वादे करती हैं, ये करो तो फिर ये दिला के दूंगी, आज मैं ये बना के दूंगी, हम फलां जगह जाएंगे, हम ये करेंगे। लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा हम कहते हैं वो तो मैं वैसे ही कह रही थी बेटा, नहीं हो सकता। इससे हम उन्हें सिखा रहे हैं कि वादा पूरा करना जरूरी नहीं, जो कहा जा रहा है वो जरूरी नहीं कि किया भी जाए। बस कह दिया था ना तो ठीक है, हो गया।
تو اس کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کریں. بچوں کے اندر ہم نے ہی ڈالنا ہے کہ وعدہ یا جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. اور یاد رکھیں کوئی وعدہ یا عہد پورا کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے کہا ہے میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں یہ کروں گی تو وہ وعدہ یا عہد ہے. جب آپ نے اپنے منہ سے نکال کے کچھ لفظ کہہ دیے کسی کو کہ ہم یہ کریں گے، اپنے بچوں کو کہا کہ ہم آج شام کو جائیں گے، یا تو کہیں ہی نہ اگر نہیں جا سکتے، اور اگر جا سکتے ہیں تو پھر کہیں اور اس کو پورا کریں. یا میں یہ بنا کے دوں گی تو بنا دیں. اچھا اب کبھی ہوتا ہے کہ اس طرح اگر میں اپنی سچویشن میں رکھوں کہ میں کوئی چیز انہیں کہتی ہوں کہ میں نے کرنی، ہم نے کریں گے یہ، اور پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے، کہیں اور جانا پڑ جاتا ہے، کوئی آ جاتا ہے کچھ اور، تو پھر میں ان سے کہتی ہوں کہ بیٹا بٹھا کے ان کے ساتھ پوری بات کریں، سمجھائیں کہ سوری میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا اور میں اس وقت ابھی پورا نہیں کر پا رہی ہوں یا میں پورا نہیں کر سکی، تو میں اس کہنے جرمانے کے طور پہ ہم یہ زیادہ کریں گے، میں آپ کو نا اب یہ چیز اور زیادہ کر کے دوں گی، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نہیں یہ چیز اتنی امپورٹنٹ تھی کہ اگر نہیں ہوئی تو اب اگلی دفعہ اس کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے. تو عہد پورا کرنا انتہائی ضروری ہے. اس کو پورا ہونا چاہیے. اور آیت کا اینڈ ہے، ہماری کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، چونکہ اینڈ ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. ابھی تک بات تھی کیا کیا کچھ کرنا ہے، اب بات آ رہی ہے کیا لینا ہے. ابھی تک دینے کی بات تھی. اور لینا کیا ہے؟ کچھ خوشگوار نہیں لینا، جو کچھ ناگوار مل رہا ہے. صبر کرنا ہے تنگ دستی میں، تکلیف میں اور جنگ کے وقت. جو یہ سب کچھ کر لیں گے اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، حقیقت کے مطابق کیا. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی تقوی والے ہیں. تو انشاءاللہ تھوڑا سا صبر سے متعلق اور تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا دیے ہوئے سرٹیفکیٹ جو ہے اس سے متعلق ہم اگلی آیات کی تفسیر میں انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، جو کچھ نیتیں کی، ارادے کیے، اللہ سے عہد باندھے کہ اللہ اب میں یہ ضرور کروں گی، اللہ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق دے، ہم سے قبول کرے. اور جو کچھ ہم نے سیکھا، جو پڑھا، اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی غلطی رہ گئی ہو، اللہ اس کو درگزر فرمائے اور اس معاملے میں ہماری اصلاح کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.